تو ارشاد فرمایا، یہ آیات مبارکہ 18ویں پارے میں سورہ نور میں ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جب ہو یا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ عرض کرنا چاہو تو وہ بے تکلفی بات میں نہیں ہونی چاہیے جو تمہاری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح آپ مخاطب ہوتے ہو ہزار ادب اور احترام سے کرو، لیکن آپ سب ایک طرح کے لوگ ہو، ایک سٹیٹس کے لوگ ہو، ایک معیار کے لوگ ہو، آپ کی آپس کی بات اور ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو سارے جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہیں اور جو سارے جہانوں کا واحد وسیلہ ہیں وصول الہی کا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو اس میں آپ کی شان اور آپ کی منزلت اور آپ کا مقام مد نظر رہے، اور یہ خیال رہے کہ کس بارگاہ میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ ہم تو اس حد تک بے تکلف ہو گئے کہ ہم تو مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ بات کرتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھنا عبادت سمجھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا جرم نہیں ہے، صلاۃ اور سلام حضور پر پڑھنا فرض ہے۔ قرآن نے حکم دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، تسلیمہ ایسے بھیجو جیسا بھیجنے کا حق ہے۔ مجھ سے کسی نے ایک دن یہ مسئلہ پوچھا کہ یہ ہم جو لاؤڈ سپیکر پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اس کے بارے آپ کی رائے کیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ تمہارا گھر مسجد سے کتنے دور ہے، آواز پہنچتی ہے؟ کہنے لگا جی پہنچتی ہے۔ تو میں نے کہا ایک دن مسجد کے سپیکر سے اپنے والد گرامی کو سلام بھیجنا اور مسجد میں زور زور سے کہنا کہ ابا جی السلام علیکم 5 منٹ کہتے رہنا، تو میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ابا جی مسجد میں پہنچ جائیں گے اور مسئلہ سمجھا دیں گے، تمہیں گھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم پڑھتے رہنا اور وہ سن کر خود ہی آ جائیں گے اور تمہیں مسئلہ سمجھا دیں گے۔ اگر کسی والد کو بیٹا وہاں سے پکار کر کہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، تو اس بارگاہ عالی میں آپ اس بے تکلفی سے چلاتے ہیں۔ ایک ایسی ادبگاہ جو عرش سے نازک تر ہے، ادبگاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، آسمان کے نیچے ہے یہ دربار لیکن اس کا معاملہ عرش عظیم سے نازک تر ہے۔ نفس گم کردہ می آیند ابو بکر و عمر ہی جا، شاعر نے تو کہا تھا جنید و با یزید ہی جا، لیکن میں اس میں تصرف کیا کرتا ہوں کہ جنید و با یزید کی اس بارگاہ میں کیا حیثیت ہے، پرے کعب ہی نفس گم کردہ می آیند ابو بکر و عمر ہی جا۔ وہ ہستیاں جنہوں نے عالم کفر پہ لرزہ طاری کر دیا جب اس بارگاہ کی طرف رخ کرتی ہیں تو ان کے چہرے سے پسینہ چھوٹ جاتا، رنگت سفید پڑ جاتی ہے، آواز نکلتی نہیں۔ روضہ اطہر کے ساتھ گلی تھی، اب تک تھی، اب مسجد کی توسیع میں وہ گلیاں ختم ہو گئی۔ گلی کے اس پار ایک گھر تھا، اس میں ایک خاتون اپنی دیوار میں کیل ٹھونکنے لگی، کوئی چیز لٹکانی ہوگی، کچھ ضرورت ہوگی، ٹھک ٹھک کی آواز آئی،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، انہوں نے فوراً پیغام بھیجا اور آپ کے الفاظ یہ تھے، لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کرو، کیا ٹھک ٹھک کر رہی ہو؟ گلی کے اس پار گھر تھا، اس نے کیل ٹھوکنا چاہی تو ام المومنین نے پیغام بھیجا فوراً یہ ٹھک ٹھک بند کرو، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آتا ہے، اتنی بڑی بارگاہ کے قریب اور اس طرح شور کر رہی ہو۔ میں نے آپ کے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی تو متعدد بار حاضری نصیب ہوئی، ایک بار نہیں کئی بار، برسوں ہوتی رہی۔ انہوں نے جو ستون اس میں کھڑے کیے ہیں اور ان کی بنیادیں وہ بہت گہری لے گئے ہیں، بعض کے مطابق 70 فٹ تھیں۔ اب وہ 70 فٹ جو پلر کی بنیاد رکھی گئی اس کے لیے انہوں نے مشینیں لگائیں، ایک کٹر تھا وہ پورا 70 فٹ کا کٹر تھا، اب یہ مسجد 20 فٹ بلند ہے، وہ کٹر 70 فٹ تھا، پھر اس کے اوپر کئی من 50-60 من وزنی وہ ایک لوہا تھا تھوڑا سا، وہ مشین اس کٹر کو زمین پہ رکھ کے پھر وہ جب مشین چلتی تو اس لوہے کو اوپر اٹھاتی، اوپر سے چھوڑ دیتی، وہ زور سے اس پر لگتا، اور ایک نہیں سینکڑوں مشینیں لگی ہوئی تھیں چونکہ بہت سے ستون بننے تھے اور ایک وقت میں لگی ہوئی تھی، اور مدینہ منورہ پورے شہر میں ہوٹلوں